آپ کو معلوم ہے اسرائیلی ٹینکوں نے ان 50 سالوں میں پہلی بار سیریا کی بارڈر کو کراس کیا ہے، اور اب ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سیریا، شام، مڈل ایسٹ کی تاریخ کا، مڈل ایسٹ کیا چیز ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے محشر کا میدان مڈل ایسٹ میں ہی قائم ہوگا، پوری دنیا کی روٹ کنٹریز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ ہے، اور سیریا کے اندر میں پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے، کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے سول وار چل رہی ہے۔ اور کیا رہتی ہے ہمیشہ امریکہ کی اسٹریٹجی، جب وہ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی سب سے پہلے اکانومی کو بالکل کمزور کر دیتا ہے، وہ اس کو بالکل اکانومی کو کسی کام پر چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ جنگ نہیں لڑتا ہے، لیکن وہ اس ملک کی اکانومی، اس ملک پہ سینکشنز لگا کر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لو عراق کو دیکھ لو کس طریقے سے وہاں سول وار، اس کے بعد سیریا کو دیکھ لو، ساتھ میں لبنان کو دیکھ لو، یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے اندر ان کی اکانومی بالکل کمزور ہو چکی ہے، بالکل مطلب اب اسرائیل کے پاس بہت بڑا موقع ہے اس ٹائم پر گریٹر اسرائیل بنانے کا، اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری تاریخ کا، حالانکہ محشر کا میدان مڈل ایسٹ میں قائم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا اگر ایک مسلمان اپنی تاریخ کو اچھے سے پڑھ لے گا، خدا کی قسم حضرت خالد بن ولید کی جنگی اسٹریٹجی آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لو یار، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پڑھائی کے اندر، فوکس ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے خلیفاؤں کی خلافت راشدہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، اپنی تاریخ کو خود اچھے سے پڑھ لیں گے نا، ہم اللہ کی قسم ہمیں کسی میدان کے اندر ہار نہیں مان سکتے۔ ہر چیز کی اسٹریٹجی سکھائی ہے ہمیں اسلام نے، ہمارے خلیفاؤں نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسے حکومتیں قائم کرنی ہے، کیسے خلافتیں قائم کرنی ہے۔ ہم لوگ کس کام کے لیے، امریکہ کسی ملک کو کمزور کرتا ہے سینکشنز لگا کر، کسی ملک کی اکانومی بالکل ڈبا دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، یہ اس کی چال ہے۔ اور اسرائیل کی بھی یہی چال ہوتی ہے، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول کے اندر کر رکھا ہے۔ ہم لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے، ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم لوگ فوکس کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یار پڑھو ان چیزوں کو، ان چیزوں پر ریسرچ کرو تاکہ آنے والے وقت میں دبدبا اور رعب ہمارا رہے۔ خدا کی قسم ان سب چیزوں سے نکل جاؤ، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، یہ اسلام، یہ نشے، یہ چھوٹی موٹی حرکتیں، گھٹیا چیزیں، یار ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے بندے کا، یار ایک اپنی عقل و شعور کا استعمال کرو یار۔